یہ جو پورا تناظر ہے یہ پاکستان کے کانفلکٹ کا، یا میرے تو خیال میں، اور خالد صاحب اس پہ کافی دفعہ بات بھی کر چکے ہیں کہ یہ اکیلا تھیٹر نہیں ہے. یہ جو مشرق وسطیٰ کا تھیٹر ہے اور یہ جو ہمارا انڈو پاک کا تھیٹر ہے، یہ اصل میں تو ایک ہی تھیٹر ہیں، جڑے ہوئے ہیں آپس میں. سو ہم ان کو آئسولیشن میں ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے. اب ٹرمپ کا چلیں ایک تو بظاہر جو موقف لگتا ہے کہ ٹرمپ نے پہلے بھی یہ کیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سعودیہ آیا اور وہاں پہ کافی پیسہ لے کے $100 of billions کی انویسٹمنٹ پہلے بھی یہ کر چکا ہوا ہے. تو ٹرمپ اس بارے میں بالکل اوپن ہے. وہ مڈل ایسٹرن جتنی بھی حکمران ہیں ان کو مطلب کوئی کسی عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا. وہ تو یہی کہتا ہے کہ ان کے پاس بہت پیسہ ہے، ہم ان کو بچاتے ہیں، ان کی حکومتیں جو ہیں وہ ہمارے بل بوتے پہ کھڑی ہوئی ہیں، تو میں جا کے شیخ کو کہتا ہوں شیخ پیسہ نکالو. یہ وہ اعلانیہ کہہ چکا ہوا ہے. مطلب اتنی ہی عزت کی نظر سے وہ ان کو دیکھتا ہے. تو ایک تو موقف وہ ہے کہ امریکہ کی معیشت میں سیریس فالٹ لائنز موجود ہیں. ٹرمپ ایک بزنس مین ہے اور وہ ایز اے بزنس مین دیکھ رہا ہے کہ یہ اتنی بڑی دنیا کی معیشت ہے، یہ ڈوب گئی تو میں بھی ڈوبا، میرا کاروبار بھی ڈوب. ایک تو وہ اینگل ہے اس کا. تو مڈل ایسٹ میں نو ڈاؤٹ پیسہ ہے، دنیا تیل خرید رہی ہے، اس تیل کا جو پیسہ ہے وہ کہیں تو جا کے پارک ہونا ہے. پارک ہونے کی جگہ کیا ہے؟ ایک طرف امریکہ کی وہی اکنامک بیس ہے، اسٹاک مارکیٹ ہے، بانڈ مارکیٹ ہے جس کی ہم نے بات کی. وہاں پہ تو دنیا کا جو انویسٹر ہے اس کا کانفیڈنس مجروح ہو رہا ہے، اور وہ جو انویسٹمنٹ ہے وہ اس طرح آ نہیں رہی انٹرنس کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ ہانک کے لے کے ہیں. اور عربوں کے ساتھ یہی کرتے ہیں یہ کہ ہانک کے لے کے جاتے ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ وہ جو انڈسٹری ہے اس انڈسٹری کو بھی ریوائیو کرنے کے لیے یہ انویسٹمنٹس چاہیے. تو ایک تو یہ تناظر ہے کہ ٹرمپ از ڈیسپریٹلی ٹرائنگ کہ امریکہ کی یہ جو معیشت کے حالات ہیں یہ کچھ حد تک بہتر ہوں، سیلویج ہوں اور کنٹین ہوں. لیکن جب اس کے ساتھ آپ موازنہ کرتے ہیں مڈل ایسٹ کی پولیٹیکل سچویشن کا، تو وہاں پہ ایک اور منظر نامہ بھی ہے، اور وہ پولرائزیشن ہے جو اس وقت بلڈ ہو رہی ہے، جو ایران کی تھریٹ کریٹ کر رہے ہیں یہ، اور جو اسرائیل اور غزہ میں جو معاملہ ہو رہا ہے اور ادھر گریٹر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں اسرائیل نے ابھی تھریٹ کیا ہے کہ امریکہ کی جو نیگوسیشنز ایران کے ساتھ ہو رہی ہیں نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں، امریکہ کا موقف یہ ہے کہ ایران اپنی جو انرچمنٹ کا پروسیس ہے اس کو سٹاپ کرے، پھر رول بیک کرے. مطلب یہ اس کے اوپر نیگوسیشن ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی اسرائیل آ کے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ٹاکس فیل ہو گئیں تو ہم ان کی تنصیبات پر ڈائریکٹ اسٹرائک کریں گے. تو ایک دیکھیں پولرائزڈ ماحول ہے. اب ٹرمپ کا وہ جو وزٹ ہے اس کے پیچھے ایک تو وہ معیشت والی چیز ہے جو ہم کہہ لیں کہ وہ جو اب تو ایک عمومی بات ہے، ادھر ٹیرف ہو گئے، ادھر یہ ہو گیا، یہ سارا ایک جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا. لیکن یہ جو پولیٹیکل سیناریو بلڈ ہو رہا ہے تو اس میں بھی آپ کے کوئی بڑے ایکشن سے پہلے آپ نے وہاں کی لوکل لیڈرشپ کا کوئی بائی ان تو لینا ہوتا ہے. اور جو ٹپیکل حریف تھے، جو میننگ فل حریف ہیں، جس میں سعودی عربیہ ہے، قطر ہے، یو ای ہے، تو ان تین کا اس نے دورہ کیا ہے. تو اس کو تھوڑا سا وہ کہتے ہیں نا ہائنڈ سائڈ پہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا یہ صرف ایک اکنامک وزٹ تھا یا اس کے پیچھے کوئی اسٹریٹجک یا جیو پولیٹیکل اورینٹیشن بھی تھی اگلے کسی منظر نامے کی تیاری کی. اچھا یہی چیز جو ہے، اسی لیے یہ دو تھیٹر ہم جوڑتے ہیں آپس میں کہ یہ جو پاکستان انڈیا والا بھی ہے. دیکھیں اس کو اگر ہم چائنا امریکہ بلاک پالیٹکس میں نہیں دیکھیں گے تو یہ کانفلکٹ سمجھنا مشکل ہے. یہ جو چائنا آ کے پیچھے کھڑا ہوا ہمارے، تو اصل میں تو دو بلاکس کی لڑائی چل رہی ہے. تو جو فیوچر منظر نامہ ہے اس میں مطلب یہ ایک سوال بھی بنتا ہے خالد صاحب سے کہ یہ جو سارا ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کو شاید یہ موقع سوٹ کرتا ہے کہ پاکستان پری ایمپٹیولی کچھ کرے، یا وہ جو انڈین اینالسٹ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ 6 سے 12 مہینے میں پاکستان اب اسٹرائک کر سکتا ہے.